भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस, सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फ़रोग़ दीजिए। मस्जिद खादिर और मदरसा खादिर लिंग बंद रहमतुल्लाह अलैह की इफ्तिताह। ज़िला कर्नूल, तालुका अधोनी, आंध्र प्रदेश की मकबूल बारगाह हज़रत ख्वाजा सैयद शाह अब्दुल खादिर मोहम्मदुल हुसैनी चिश्ती अल खादरी लिंग बंद जगतगुरु रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मस्जिद खादिर और मदरसा सानिय खादिर लिंग बंद रहमतुल्लाह अलैह का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी कई एक मजहबी कायदीन, सियासी व समाजी कायदीन ने शिरकत की। तकरीब में शिरकत के लिए रवानगी के वक्त कुछ खास मेहमानों ने शहर रायचूर में तौक़ुफ़ किया, जिनमें खुसूसी तौर पर बारगाह हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के जानशीन सज्जादा नशीन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती के अलावा बारगाह बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब वगैरह भी शामिल हैं। रायचूर में तौक़ुफ़ के दौरान A1 TV की जानिब से मैंने इन हज़रात से ख़ास गुफ्तगू भी की है। आदाब नाजरीन, A1 TV की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के हैदराबाद रोड पर जो सर्किट हाउस है उसमें मौजूद हूँ और मेरे सामने मौजूद है एक ऐसी हस्तियाँ जिनके ताल्लुक़ से अक्सर मैं एक शेर कहता हूँ, कहाँ आती हैं ऐसी रोज़ रोज़ हस्तियाँ, कहाँ आती हैं ऐसी रोज़ रोज़ हस्तियाँ, जिनके आने से चमक उठती हैं वीरान बस्तियाँ। जी हाँ नाजरीन, मेरे बीच मौजूद है ऐसी एक बारगाह जिसे सुल्तान उल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के जो सज्जादा नशीन और ख़ास कर खुतबे दक्कन के जो सज्जादा नशीन के साहबजादे
وہ دونوں بھی میرے بیچ موجود ہیں. آئیے میں ان سے آپ کو بات کراتا ہوں. خاص کر آپ بخوبی جانتے ہیں رائچور شہر میں اکثر آپ بینر وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے. ہمارے شہر کے بالکل قریب کوتالم شریف کی جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کی جو بارگاہ ہے وہاں پر مسجد اور مدرسے کی افتتاح کے سلسلے میں حضرت آئے ہوئے تھے. میں آج موقع بھی مل رہا ہے کہ A1 ٹی وی اردو کے ایسی ہستیوں کو آپ کے روبرو کرا رہا ہوں. صاحب A1 ٹی وی میں آپ کا استقبال. بہت بہت شکریہ. آپ نے جیسے ہمارا انٹروڈکشن دیا تو میں تھوڑا اس میں وضاحت کر دوں. میں اجمیر شریف کی بارگاہ کے سجادہ نشین قبلہ دیوان سید زین العابدین صاحب کا جانشین ہوں، ان کا بڑا بیٹا ہوں، اور آج یہ موقع ملا ہے. رائچور آنے کا پہلا موقع ہے میرا. یہاں کے ذمہ داران سے ملاقات ہوئی، یہاں کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور بہت اچھا ڈسکشن رہا. دیکھیے آنے جانے سے لوگوں کے بارے میں تاثرات دوسرے کے پتہ لگتا. آج مجھے جیسا کہ آپ نے بتایا کوتالم شریف میں جو بارگاہ ہے وہاں مدرسے کی اور مسجد کی ابتدا ہے، اس میں مجھے مدعو کیا گیا تھا. سلسلے میں آیا ہوں. میرے ساتھ دیگر سجادگان جو یہاں کی اہم بارگاہ مخصوص بارگاہ جو بندہ نواز گیسو رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بیٹھے ہیں، علی حسینی صاحب کولم پلی کے سجادہ نشین صاحب کے جانشین بیٹھے ہیں، حیدرآباد سے آئے، تو تمام سجادگان کو یہاں بلایا گیا، مدعو کیا گیا ہے، تمام پولیٹیکل لیڈرز کو، اور اس سلسلے میں یہ آنا ہوا. سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و آباد رکھے اور ہم لوگوں میں محبت و امن قائم رکھے اور ہمارا ملک ترقی کے راستے. خانقاہیں تو ایک ایسی یہ ہے جو ہر چیز کو فالو کر رہی ہیں، ہر رسم و رواج کو، ہر کسٹم کو فالو کر رہی ہیں. ہندوستان میں جتنی خانقاہیں میں سمجھتا ہوں، کچھ اگر ایسے کچھ ہو تو میری جانکاری میں نہیں، خانقاہیں دیش کے آئین کو مانتی ہیں، دیش کے آئین کے تحت کام کرتی ہیں، اور ہاں ان کے حقوق کے اختلافات جو چل رہے ہیں وہ وقت بورڈ سے چل رہے ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کرناٹک ہوا، آندھرا پردیش ہوا، تلنگانہ ہوا، یہاں پر کلیش بہت ہیں. ہاں جیسا کہ مجھے بھی لوگوں سے سننے کو ملتا ہے، کلیش بہت ہے بٹوین دی سجادہ نشین متولی اور وقت بورڈ. تو اس سلسلے میں نے ہم لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں. میں نے ابھی بھی یہاں کے جو منسٹر صاحب آئے تھے ان سے بھی یہ کہا کہ جو سینئر لیڈرز ہیں وہ اپنی صوبائی حکومت سے بات کریں. کچھ کمیٹی کے تعلق سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آل انڈیا سجادہ نشین کونسل جو ایک بہت بڑی جماعت ہے، جو تمام درگاہوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ہندوستان کی بڑی بڑی درگاہوں، اور اللہ کا شکر ہے کافی بڑی بڑی بارگاہیں جڑی ہیں. ہماری شروع سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے ایک درگاہ بورڈ بنا دیا جائے. بھائی کلیش ختم ہونا چاہیے. بارگاہوں نے ہمیشہ محبت امن کا پیغام دیا ہے اور انہوں نے لوگوں کی خدمت کا کام کیا ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں وہاں کے سجادگان. لیکن ہو کیا رہا ہے پرابلم کہ جو وہاں کے انٹرنل لیٹیگیشنز ہیں، خاص طور سے جو وقت بورڈ کے ساتھ ہیں، تو وہ اس میں الجھ کے رہ گئے، تو اپنا اصلی کام نہیں کر پا رہے. تو اس کو سب کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں درگاہ بورڈ بن جائے. اسٹیٹ لیول پہ اگر حکومت ساتھ دے تو ہم نے ان کو سجیشن دیا ہے کہ ایک درگاہ بورڈ بنا کر کے یہاں کی ایک جو اسٹیچوری باڈی کی شکل میں ایک درگاہوں کی کمیٹی بنا دی جائے، اور بندہ نواز رحمۃ اللہ کی بارگاہ سب سے بڑی بارگاہ ہے، ان کے سجادہ نشین کے انڈر میں بنا دی جائے. ہماری یہ میں نے ان سے ڈسکشن کیا ہے، اور یہ بھی ان سے ریکویسٹ کریے کہ اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں دوبارہ حاضر ہوں گا اور اس پہ ہم اس کو راہ عمل تک پہنچائیں گے. شکریہ، جزاک اللہ. میں تفصیلی جواب حضرت نے دیا ہے. آئیے ایسے ہی ایک بارگاہ کے جو جانشین جن کا میں بھی بڑا قائل ہوں، اکثر میں بھی ان سے ملنے کئی ٹائم بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ کو جاتا ہوں. ایک شعر بھی میں نے اس سے قبل کہا تھا حضرت کو، شاید جب بندہ نواز کی بارگاہ کو ہم جاتے ہیں وہاں کا جو منظر ہوتا ہے گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا، وہ منظر دیکھتے ہی ایک شعر مجھ کے سر سے پاؤں تک گلاب کا ایک شجر لگتا ہے. حضرت کی توجہ چاہتا ہوں. سر سے پاؤں تک گلاب کا ایک شجر لگتا ہے، سچ پوچھئے تو آپ لوگوں کو باوضو بھی چھونے ڈر لگتا ہے. آئیے میں ایسے ہی ایک جانشین کو آپ کے روبرو کراتا ہوں. سب A1 ٹی وی میں آپ کا استقبال. السلام علیکم، بے شکریہ. کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بارگاہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اس دکن کی سب سے بڑی بارگاہ خطب دکن ہے، اور وہاں پر کئی ایک انسٹیٹیوٹ حضرت کے نام سے چلتے ہیں، KBN کے نام سے. ویسا ہی اکثر ہمارے علاقے میں کرناٹک کے دکن کے علاقے میں ایسا آپ تمام دوسرے بارگاہوں کے سجادہ نشین سے ان سے آپ ان کی سرپرستی کر کے ایجوکیشن پہ توجہ دلا سکتے. جی بے شک. دیکھیے ایک ماڈل تو تیار ہے. یہ میرے دادا محترم حضرت سید شاہ محمد الحسینی صاحب قبلہ نے یہ اس کا شروعات کی تھی 1958 میں. ایک چھوٹا سا لڑکیوں کے لیے اسکول شروع کیا تھا، اس سے آج جا کر ایک بڑی یونیورسٹی بن چکی ہے خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. تو یہ ایک ماڈل بن چکا ہے. میں گزارش کر سکتا ہوں، ضرور یہ ہم سب سے کہتے بھی ہے کہ ہماری کسی مدد کی ضرورت پڑے تو ہم بے شک کیونکہ حاضر ہیں یہ چیز کے لیے. علم مسلمان آج اگر پیچھے ہیں تو سب علم کی وجہ. علم اگر حاصل کر لیں سب تو ہمیں کوئی نقصان. تو میں سب سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ یہ
یہ ایک ایسا ماڈل ہے کہ اس کو سب دیکھیں اور کوشش کریں. میں جانتا ہوں کسی کے پاس شاید مالی اعتبار سے اتنے فنڈز نہ ہو، بٹ چھوٹی چیز سے ہی شروعات. تو میں یہی درخواست کروں گا مدرسوں سے، چھوٹے اسکول سے شروعات ضرور کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائے. کچھ آپ کے مریدین اور معتقدین کو میسج؟ میں سب کو رائچور میں رہنے والوں کو میں بہت ساروں کو اطلاع نہیں بھی دے سکا ہوں کہ میں آیا ہوں، تو سب کو میری طرف سے سلام عرض کرتا ہوں. سجادہ نشین صاحب کی دعوت ہے یہ، اصل وہ آ نہیں سکے تو ان کی جگہ آج مجھے بلایا گیا ہے، تو ان کی طرف سے بھی میں سب کو سلام کہتا ہوں. اور بے شک اللہ تعالیٰ اس علاقے میں سب کو صحت سے رکھے اور سب کو جو ہے علم سے نوازے اور سب کے مشکلات کو دور فرمائے. جیسا کہ حضرت نے کہا کہ درگاہوں کی کمیٹی، انشاءاللہ حضرت کی جو بات ہے وہ بہترین بات لگی مجھے، مشورہ، اور انہوں نے یہاں کے جو منسٹر ہیں ان سے بھی بات رکھی ہے، اور جانشین بندہ نواز کا بھی یہ کہنا ہے. یقیناً میں یہ امید بھی کرتا ہوں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے کہ انشاءاللہ دکن میں ایجوکیشن پر ضرور کام ہوگا. اور آپ دونوں حضرات سے بھی میں گزارش کرتا ہوں A1 TV اردو کی جانب سے کہ آپ کے ایسے دورے اس علاقے میں اگر ہوتے رہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہے گا. میں آپ کا میزبان اینکر انڈین بادشاہ، A1 TV اردو، رائچور سے. ایمپائر اور ہمراز کی کیا خاص بات ہے معصوم بھائی؟ یہاں کی سلائی اور کپڑا برانڈیڈ برانڈیڈ برانڈیڈ